گمسان کا رن پڑا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ہمارے پاکستان کی یہ صورتحال ہے۔ آپ جس طرف بھی نگاہ دوڑائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر سے بدبو آ رہی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن پاکستان کی کسی بھی چیز کو آپ یعنی ایگزامن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کسی طرح کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق کچھ نہیں ہے، بلکہ سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے چلے گئے، حالانکہ عمران خان کی حکومت نے خود ان کو اجازت دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ بار نے داخل کی ہے کہ تیسری دفعہ یعنی زندگی بھر کے لیے نااہلی ٹھیک نہیں ہے، وہ تیسری بار تو وزیر اعظم بن چکے، اب چوتھی بار بھی ان کو بننے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی وہ یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ کون ایسے لوگ جو کہ اس طرح کی اپلیکیشنز یا اپیلوں کے پیچھے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ نواز شریف کے کیس میں جو کہ شہباز شریف صاحب کی گارنٹی پر وہ ملک سے باہر گئے تھے، اس پر میڈیکل رپورٹ جمع کی گئی، تو وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر نے دی۔ تو اگر پاکستانی ڈاکٹر نے ہی ان کی صحت پر کمنٹ کرنا تھا اور سارا کچھ ہونا تھا تو پھر لندن جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے لندن آئے اور لندن آ کے انہوں نے یہ سارا کچھ لکھ کے دیا اور پھر اس کو سٹیمپ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس شاید اپنے کاروبار کو یا اپنے امریکہ کو پدھار گئے، یعنی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو نواز شریف صاحب کی یہ رپورٹ جو ہے اس پر مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سیف الرحمان صاحب سے جھوٹ جو ہے اس سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، جب یہ جنرل ضیاء کے دور میں فائنانس منسٹر بنے تو انہوں نے زمین و آسمان کے جو ہے وہ بہت سارے کلابیں ملائے، پھر سیف الرحمان کے ساتھ مل کے انہوں نے ٹیلیفونکلی اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے بہت کام کیے، پھر جسٹس عبدالقیوم کو سزائیں دینے کے لیے یعنی قانون اور عدالت انہوں نے اپنے گھر پر ہی لگا لی۔ پھر ان کی کہانی لمبی چلتی چلتی پھر مشرف کو کہہ کے گئے کہ ہم 10 سال کے لیے جائیں گے، اور ہمیں کہتے رہے کہ ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا، یعنی جھوٹ پہ جھوٹ۔ پھر وہ کیلبری فنڈ اور پھر نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا۔ اب یہ رپورٹ جمع کرا دی ہے تو اس رپورٹ کو دیکھے بغیر عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک جھوٹی اور قطری رپورٹ ہے، کیونکہ قطری خط جو ہے وہ پچھلے کیس میں لے کر آئے تھے کہ ان کو سب جو انویسٹمنٹ تھی وہ قطری نے دی تھی، تو اب جو ہے وہ قطری اور اب انڈیا میں جو ہے وہ کھتری، یہ کوئی لگتے ہیں کہ نواز شریف کی بڑی حمایت میں ہے، کیونکہ وہ مودی صاحب جو ہیں وہ فلائی کرتے ہوئے سیدھے ان کی شادی میں پہنچ گئے تھے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آس پاس جو ہے نا ایک جیسے ہیں، جیسے انڈیا کو ڈبونے کے لیے مودی جو ہے وہ کافی ہے، وہ کہیں انڈیا کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں، تو پاکستان کو ڈبو دیا گیا ہے، اور وہ ڈبونے والے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے نواز شریف صاحب ہیں۔ تو ان کی یہ رپورٹ یعنی عوام کے اوپر زیادہ تاثر یہی ہر صورت سے آئے گا کہ یہ ایک جعلی رپورٹ ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں شیر دیکھواری فیر۔ ہمیں جو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو لوگ پڑھی لکھی بیلٹ ہے، یعنی حسن ابدال سے لے کر سائیوال تک، اور یہیں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لوگ جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں، تو یہاں کے لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ اس فراڈ کا، اس دھوکے کا پتہ نہیں چلا۔ تو خیر اب کیا کہیں، کتنی کتنی باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ لاہور میں کون سا جو ہے نا وہ جانور کھایا جاتا ہے، تو پھر شیر ایک بار پھر وہ کہہ دیں تو پھر یقین تو کرنا پڑتا ہے کہ شاید I'm سوری میرے یعنی پنجاب کے لوگ ہیں، لیکن کچھ سوجھ بوجھ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو جو عقل سلیم دی گئی ہے اس کو استعمال کیجیے، لیکن اگر آپ استعمال ہی نہ کریں تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ پھر نیگیٹو باتیں تو ہوتی ہیں، جب بچے جو ہیں وہ کام نہ کریں تو پیرنٹس جو ہے وہ انہیں کئی طرح کی القابات سے نوازتے ہیں، تو پھر بچوں کو سمجھ لگتی ہے کہ نہیں وہ غلط رستے پہ یا غلط ڈگر پہ چل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ معاملہ جو ہے وہ اقوام کا یا کسی کمیونٹی کا ہوتا ہے، تو پنجاب میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے عمران خان صاحب ہیں تو وہ اتنے ہی سادہ اور اتنے ہی انوسنٹ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس، اور وہ کٹ پتلی کی طرح نہ جانے کیوں دوسرے کے ہاتھوں میں کھیلے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کافی ساری اسٹرینگتھ ہے۔ اگر وہ
انڈیپینڈنٹلی سوچنے کی کوشش کریں، لیکن انڈیپینڈنٹ سوچنے کے لیے تو پہلے اپنی سوچ کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ان کی نہیں ہے۔ ان کو میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ان کو جس مقصد کے لیے 80s سے پروان چڑھایا گیا، وہ مقصد تقریباً مکمل ہونے کو، تو جو ہی وہ مکمل ہوتا جائے گا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اب یہ عدالتی جنگ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ طوفان اٹھا رہتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ طوفان بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں وفال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار، ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔